خاتم النبیین کی قسط نمبر 2۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے، مکہ اس وقت ایک خوشحال تجارتی شہر تھا جو تاجروں کے زیر اثر تھا، جن کی دولت ایک منفرد حق کی وجہ سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ مکہ میں بتوں کا مسکن تھا۔ ہر سال عظیم بازار کے دوران صحرا کے پجاری اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصاویر کو کعبہ کی حفاظت میں لے آتے تھے۔ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد سینکڑوں بت کھڑے تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ وہ مذہب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار اس مقام پر سکھایا تھا، وہ کب کا بھول چکے تھے۔ کعبہ جو کبھی ایک اور واحد خدا کے نام پر بنایا گیا تھا، اب پتھر اور لکڑی کے مجسموں کے لیے ایک آرام گاہ بن چکا تھا۔ تاہم یہ ایک خاص، منفرد اور مطلوبہ جگہ تھی۔ کعبہ کی تاریخ اور اس کا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبیوں سے تعلق نے اسے ایک جادوئی مقام بنا دیا تھا جس نے ہمیشہ لوگوں کو متوجہ کیا۔ اس وقت یمن میں اکسمائٹ سلطنت کے وائسرائے ابرہہ الاشرم کی حکومت تھی اور مکہ میں کعبہ کی شہرت اس کے لیے ایک کانٹا تھی۔ وہ عرب کے تمام حصوں پر سب سے طاقتور اور امیر ترین انسان بننا چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے ایک بہت بڑے اور شاندار عبادت گاہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ امید تھی کہ لوگ پھر مکہ کی بجائے یمن کی زیارت کریں گے، تاہم یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ لوگ مکہ کی زیارت کرتے رہے۔ اس مقدس مقام کی پاکیزگی جو سادہ اور قدرتی پتھروں سے بنی تھی، ان کے لیے بہت محبوب تھی کہ انہیں کہیں اور سونے کے مندر کی طرف مائل کیا جا سکے۔ ابرہہ الاشرم اس ناکامی سے ناخوش تھا۔ اس نے مکہ پر قبضہ کرنے اور کعبہ کو تباہ کرنے کا عزم کیا تاکہ لوگوں کو ایک نئے مقدس مقام کی تلاش پر مجبور کیا جا سکے۔ اس نے ایک مضبوط فوج جمع کی اور ہندوستان سے ہاتھی حاصل کیے۔ فوجی ان پر سوار ہوتے تھے۔ اس وقت ہاتھیوں والی فوج کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ خبر مکہ کے لوگوں میں بڑی بے چینی کا سبب بنی۔ یمنی فوج کے خلاف جنگ کرنا بے سود معلوم ہوتا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے کعبہ کو اس کی قسمت پر چھوڑنے اور آس پاس کے پہاڑوں اور پہاڑیوں کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھیوں کی طاقتور فوج جو 60,000 فوجیوں پر مشتمل تھی، مکہ کی طرف بے دردی سے بڑھ رہی تھی۔ تاہم اچانک کچھ ناقابل وضاحت، کچھ غیر معمولی شہر کے دروازوں کے سامنے ہوا۔ شاندار ہاتھیوں نے شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کو رسیوں اور مار سے کعبہ کی طرف دھکیلنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن ان کی ضد نے فوج کو بے چینی میں ڈال دیا اور جنگجوؤں پر تباہی لے آئی۔ اور جیسے یہ کافی نہ ہوتا، افق پر پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ نمودار ہوا۔ ان کا ہجوم پورے آسمان کو گھیرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ میدان جنگ پر ایک پراسرار ماحول چھا گیا، جیسا کہ سزا کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہو۔ ہاتھی اور گھوڑے گھبرا گئے۔ ان کی گرجدار ٹانپوں نے زمین پر تباہ کن نشانات چھوڑے جب وہ اپنے فوجیوں کو روندتے ہوئے بھاگے۔ یہ ایک غیر معمولی منظر تھا جو تاریخ میں کم ہی ملتا ہے، لیکن یہ دہشت کی انتہا نہ تھی۔ دہشت کی دوسری قسم نے خود کو ظاہر کیا جب پرندے فوج پر اڑنے لگے۔ ہر پرندہ اپنی چونچ اور پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھا، جیسے موت کے پیغمبر ہوں۔ انہوں نے فوج پر جان لیوا پتھر برسانا شروع کر دیا۔ اس قیامت خیز لمحے میں جنگجو شدید زخمی ہو گئے اور ان کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگیں۔ فوجیوں پر مشتمل ناقابل تسخیر ہاتھیوں کی فوج انسانی مزاحمت کے بغیر شکست کھا گئی اور کعبہ اور مکہ محفوظ رہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اسی سال ایک بہت خاص لڑکا ایک خاص رات اور اس خاص شہر میں پیدا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے۔ ان کی پیدائش کی رات مافوق الفطرت واقعات کے ساتھ تھی جو تاریخی طور پر دستاویزی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے درد سے پاک اور خوشی سے بھرپور پیدائش کا تجربہ کیا۔ ایک پیدائش جو بظاہر الہی فضل سے کی گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو کعبہ میں موجود بت ایک ناقابل وضاحت قوت محسوس کر کے تعظیم سے گر پڑے۔ مدینہ کے دور دراز شہر میں آسمان پر ایک روشن ستارہ نمودار ہوا جو یہودیوں کو حیران کر گیا اور اہمیت رکھتا معلوم ہوتا تھا۔ اس رات کے عجائب معروف حدود سے بھی آگے تک پہنچ کے شام میں ایک روشن روشنی نے قلعوں کو روشن کر دیا۔ زرتشتہ کی آگ جو 1000 سال سے زیادہ جلتی رہی تھی بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ کے محل کی عدالت لرز گئی اور گر گئی، جیسے کہ دنیا خود اس خاص لڑکے کے استقبال کے لیے تیار ہو رہی ہو۔
اسی وقت دریائے دجلہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، جیسے کہ فطرت خود اس منفرد واقعہ کے اثرات دکھا رہی ہو۔ یہ رات محض ایک پیدائش سے زیادہ تھی، یہ ایک مافوق الفطرت مظاہرہ تھا، ایک وقت کی بشارت تھی جو ہمیشہ کے لیے دنیا کو بدل دے گی۔ اس وقت کے یہودیوں نے اپنی قدیم کتابوں میں پیشن گوئیوں کے مطابق ایک نئے نبی یا مخلص کی لمبی مدت سے توقع کی تھی۔ اس خاص رات کے معجزانہ واقعات نے ان کے اس اعتقاد کو مزید تقویت دی کہ نئے نبی کا ظہور قریب ہے۔ انہوں نے جوش و خروش سے علاقے میں تمام عبرانی اور یہودی نوزائیدہ بچوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تاکہ وہ اپنے متوقع نبی کو پہچان سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم علاقے میں نوزائیدہ لڑکوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، کیا آپ ہمیں کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟ آخر آپ اس گاؤں کی داعیہ ہیں، یقینی طور پر آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی یہودی بچے میں کچھ غیر معمولی یا خاص محسوس کیا؟ نہیں، مجھے کوئی خاص بات یاد نہیں آ رہی۔ کیا کسی بچے کی پیٹھ پر کوئی نمایاں نشان ہے؟ نہیں، میرے علم میں تو نہیں۔ ہم یہودیوں کی کوشش بے سود ہوئی۔ ان کی تلاش شروع ہی سے عبرانی اور یہودی بچوں تک محدود تھی۔ اس حقیقت کا ادراک کیے بغیر کہ مستقبل کا نبی دراصل ایک عرب تھا، لیکن ان کی جڑیں حضرت اسماعیل کے بیٹوں تک جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایک نسل جو انسانیت کی ابتدا تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہانی کا آغاز ناپے گئے وقت کے ساتھ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے۔ ان کے اور حضرت حوا کے 125 بچے تھے جو زمین پر بکھر گئے۔ ان بیٹوں میں سے ایک حضرت شیس سے جو خدا کے نبی بھی چنے گئے۔ کئی نسلوں بعد حضرت ادریس کی آمد ہوئی جو حضرت شیس کی نسل میں سے تھے اور وہ بھی نبی بنے۔ حضرت شیس کے 5ویں درجہ کے پوتے اور حضرت نوح کے دادا تھے جو کشتی کے انوکھے واقعے کے لیے مشہور تھے۔ نسل در نسل ان کی نسب کا جاری رہا اور حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم آئے۔ حضرت ابراہیم کی 2 شادیاں ہوئیں اور 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل خدا کے حکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے کئی انبیاء آئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی حضرت اسحاق کی نسل میں سے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل، حضرت عدنان، حضرت نزار، حضرت مصر، حضرت الیاس، حضرت مدرکہ، حضرت کنانہ، حضرت نظر، حضرت مالک، حضرت فیر، حضرت غالب، حضرت لوی، حضرت قوب، حضرت مرہ، حضرت قلاب، حضرت قصہ، حضرت عبد مناف، حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ تک جاتا ہے۔ یہ طویل نسبی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف قریش کے عام خاندان کا حصہ بناتا ہے بلکہ ایک نبی کے طور پر ان کی روحانی اور تاریخی اہمیت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑیں براہ راست حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتی ہیں، جن کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اسباب کا ایک الہی سلسلہ ہے جو اسلام کے مقدس مقام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدر کے ساتھ جوڑتا ہے، اور یہ مقام صرف ان کی ولادت کے سبب نہیں بلکہ ان کی نبوت کے سبب بھی مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تورات میں فرمایا، خداوند سینا سے آیا اور شعیر میں سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑوں سے چمکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تصدیق کی جو کہ فاران کے پہاڑوں مکہ سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی انجیلی پیشن گوئی میں فرمایا، میں تمہیں ایک مددگار روح حق بھیجنے والا ہوں، اور ان کے ماننے والوں نے اسے روح حق کی تشریح ایک نبی کے طور پر کی۔ ان پیشن گوئیوں کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ان کے پیغام کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ تمام انبیاء اور ان کے پیغام ایک ہی خدا کی خدمت میں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہونے کی حیثیت سے انبیاء کی قطار میں آخری کڑی تھے جنہوں نے اس پیغام کو مکمل کیا، اور ان کی نبوت نے ان کی ولادت کی رات کے معجزات کی تصدیق کی جو دنیا کو تبدیل کرنے والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی ان کے آنے والے عظیم مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کی ولادت کے فوراً بعد ان کے دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت حلیمہ کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مشکلات کا شکار تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی زندگی میں خوشحالی اور نعمتیں بھرپور ہو گئیں۔
حضرت حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی اور ان کی موجودگی میں برکت اور فضل محسوس کیا۔ 5 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیجا گیا، جہاں ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی کفالت کی۔ حضرت عبد المطلب نے ان کے لیے خاص محبت رکھی، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے پوتے کی روحانی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ان کے چچا حضرت ابو طالب نے کی، جو ایک ممتاز تاجر اور قریش کی اہم شخصیت تھے۔ ان تمام لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو ان کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کو تجارتی سفر پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سفر شام کی طرف تھا، جو تجارتی اعتبار سے ایک اہم مقام تھا۔ تجارتی کارواں شام کے راستے گزرتے ہوئے بازنطینی سلطنت کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں ایک مسیح راہب بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان میں کچھ خاص محسوس کیا۔ بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں کچھ غیر معمولی نشانیاں دیکھیں۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور ان سے بات کی۔ بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص نگاہ سے دیکھا اور ان کی پرسکون شخصیت کو محسوس کیا۔ بحیرہ نے کہا، یہ لڑکا ایک عظیم نبی بننے والا ہے۔ بحیرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر نبوت کی نشانی دیکھی اور ان کے مقدر کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کا مقدر بہت عظیم تھا۔ بحیرہ نے قدیم کتابوں میں مذکور نشانیاں پہچان لی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں میں موجود تھیں۔ بحیرہ نے کہا، یہ لڑکا آخری نبی ہوگا جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ کی باتوں کو غور سے سنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی یقین دہانی کی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ایک اشارہ تھا، جو ان کی نبوت کے آغاز سے پہلے ہی ظاہر ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات تھے جو ان کی نبوت کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں ان کی عظیم مقام کی تصدیق کرتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کی شہرت ایک سچے اور ایماندار شخص کی حیثیت سے پھیل چکی تھی۔ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد۔ اسی دوران قسمت نے انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کروا دی، جو مکہ کی ایک مالدار اور معزز کاروباری خاتون تھی۔ ان کی کردار اور فضیلت اتنی بے مثال تھی کہ غرور اور مردانہ بالادستی کے حامل عرب بھی انہیں نہ صرف مکہ کی شہزادی کہتے تھے بلکہ الطاہرہ یعنی پاکیزہ بھی کہتے تھے۔ بہت سے مالدار اور بااثر دعوے دار کے باوجود خدیجہ نے سب کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی۔ جیسے ہر کوئی ان کی بصیرت، بے عیب فیصلے، شائستگی اور سخاوت سے متاثر تھا، تاہم اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور وہ جہیز کی مالی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے۔ خدیجہ کی ایک اچھی دوست کی ماہرانہ ثالثی کے ذریعے شادی کا بندوبست ہوا۔ جب ان کی شادی بالآخر شروع ہوئی تو یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار وقت بن گیا، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات تک 25 سال تک جاری رہا۔ یہ غیر معمولی شراکت، محبت، اعتماد اور احترام سے عبارت تھی، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستقبل کے مشن کی بنیاد ثابت ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ صرف ایک وفادار زندگی کی ساتھی تھیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مضبوط سہارا بھی تھیں۔ ان کی کہانی ایک ایسی غیر معمولی عورت کی داستان سناتی ہے جس نے نہ صرف ایک کاروباری شخصیت کے طور پر کامیابی حاصل کی بلکہ ایک محبت کرنے والی بیوی اور وفادار ساتھی کے طور پر بھی ایک عظیم انسان کے ساتھ کھڑی رہیں، جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو بدل دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو یہ نوٹ کیا گیا کہ وہ ایک سچے خدا کی عبادت اور اس پر ایمان لانے میں مزید دلچسپی لے رہے تھے۔ انہوں نے مکہ کے بتوں یا دیگر عرب قبائل کے بتوں میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ کامل سچائی کے لیے ایک گہرے اندرونی جستجو کے تحت وہ تنہائی میں چلے گئے اور زیادہ تر وقت غار حرا میں گزارتے۔ ایک رات جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو ان کے پاس فرشتہ جبریل آئے، جنہوں نے اعلان کیا کہ اللہ سب سے بڑی طاقت نے انہیں نبی مقرر کیا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ایک چھپٹنے والے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا
پڑھ اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اس نے انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے باہر آئے تو فرشتہ جبریل کی شاندار شکل ان کے استقبال کے لیے افق پر موجود تھی، جو سب سے خوبصورت شکل میں نمودار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال اور ان کی عزت افزائی کر رہی تھی، جو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز تھے۔ چائی کی روشنی ہر سانس میں موجود تھی اور ان کی ارد گرد کی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام امن کے ساتھ استقبال کر رہی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اس منفرد صورتحال کو پہچان لیا۔ وہ ان کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں اور انہیں ایک کمبل میں لپیٹ دیا، اس لرزے کو محسوس کرتے ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے جسم کو جکڑ چکا تھا، جیسا کہ وہ بیمار ہوں۔ تاہم یہ جسمانی بیماری نہ تھی، یہ الہی وحی کی قوت تھی جو ان کی روح پر قابض ہو چکی تھی۔ ایک غیر متوقع لمحے میں جب غار حرا کی یادیں ابھی تازہ تھیں اور جب کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایک اور الہی پیغام گونج اٹھا، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک خاص وقت جب وہ الہی و وحدانیت کے پیغام کے ساتھ دنیا کو روشنی دیں گے۔ دوستو، بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔